دے ولولہ شوق جسے لذت پرواز، کر سکتا ہے وہ ذرہ ماہ و مہر کو تاراج۔ مشکل نہیں یاران چمن مارکہ باز، پرسوز اگر ہو نفس سینہ دراج۔ علامہ اقبال معراج کے واقعے کی تفصیل میں نہیں گئے، بلکہ بے یقینوں کو یقین کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ وہ کہتے ہیں اگر ایک ذرہ بھی ارادہ کر لے کہ وہ پرواز کرے گا اور اس کے پیچھے اس کا شوق اور ولولہ بھی موجود ہو تو وہ چاند اور سورج کو بھی مسخر کر سکتا ہے۔ اگر تیتر کا سینہ اپنے اندر سوز و حرارت سے بھر لے تو اس کے لیے باز سے مقابلہ کرنا آسان ہو جائے اور جنگ کرنا کوئی مشکل نہیں ہو۔ میسج یہ ہے کہ عشق معمولی طاقت والی شے کو بھی طاقتور بنا دیتا ہے اور اعلیٰ مقامات تک پہنچا دیتا ہے۔ معراج، بلندی، مراد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ولولہ شوق، عشق کا ولولہ، خواہش، لذت پرواز، اڑان کا لطف، عظمت تک پہنچنے کا لطف، ذرہ، چھوٹے سے چھوٹا جزو، ماہ و مہر، چاند اور سورج، تاراج، برباد، یاران چمن، چمن کے دوست، یہاں مراد ہے ملت کے لوگ، مارکہ باز، باز کا مارکہ، پرسوس، عشق کے جذبے سے بھری ہوئی، نفس، ساس کو کہتے ہیں، سینہ دراج، تیتر کا سینہ۔ ناوک ہے مسلمان، ہدف اس کا ہے ثریا، ہے سر سرا پردہ جان نقطہ معراج۔ تو معنی و نجم نہ سمجھا تو عجب کیا، ہے تیرا مد و جزر ابھی چاند کا محتاج۔ میسج یہ ہے کہ اگر مسلمان اللہ کے صحیح بندے بن جائیں تو وہ آسمانوں کو بھی فتح کر سکتے ہیں۔ مسلمان تیر ہے اور اس کا نشانہ ثریا یعنی وہ ستاروں کا جھرمٹ جو نہایت بلند ہے، اس کو مسلمان شکار کرتا ہے۔ یعنی مسلمان کی بلندی ثریا سے بھی بلند ہے۔ آخری شعر میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کو اس غلطی کا احساس دلایا ہے کہ تو نے سورہ نجم کی آیت کی حقیقتوں کو نہیں سمجھا۔ میسج یہ ہے کہ اگر مسلمان اپنے اندر ایمان اور عشق کی صحیح کیفیت پیدا کر لیں تو چاند اور سورج کو بھی تسخیر کر سکتے ہیں، اور اس ناسمجھی کی وجہ سے تجھے وہ بلندی حاصل نہیں ہو سکی اب تک۔ ناوک، تیر کو کہتے ہیں، ہدف، نشانہ، ثریا، بلند ترین 7 ستاروں کا گچھا، سر سرا پردہ جان، روح کے باطن کا بھید، نقطہ معراج، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعے معراج کا اعلیٰ راز، والنجم، قرآن مجید کی سورہ نجم جس میں واقعہ معراج شریف کے بارے میں درج فرمایا گیا ہے۔ عجب کیا انوکھی بات ہے۔ مد و جزر، اتار چڑھاؤ، پورا چاند ہونے پر سمندر کے پانی میں لہروں کا اتار چڑھاؤ پیدا ہوتا ہے۔